پر سب سے زیادہ پاک فوج کے جوان جانے کہاں اپنی قربان کر رہے ہیں؟ کے پی میں. تو بات یہ ہے کہ فوج تو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو اگر لے کے جاتے ہیں ایس سی او میں, پرائم منسٹر آف پاکستان لے کے جاتے ہیں ان کو اگر یو ایس اے, تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تعلقات اچھے ہیں اس لیے پرائم منسٹر پہلے گئے ہیں, پیچھے بلایا ان کو امریکہ میں, کیونکہ وائٹ ہاؤس کی خواہش تھی کہ وہ فیلڈ مارشل سے بھی جو ہے وہ ملاقات کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ایمل ولی صاحب خود رہتے ہیں منسٹرز کالونی میں, ہیں وہ سینیٹر اور اصول کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے وہ جو گھر ملا آپ کو, وہ کس اصول کے تحت ملا, ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں نے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل, میں ہوں نوشین طارق. ویور, ایک عرصے سے جو ہے وہ ہائبرڈ نظام, ہائبرڈ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے. ہائبرڈ سسٹم ہے کیا, اور کیا پاکستان میں یہ پہلے سے موجود تھا یا ابھی یہ نئی کوئی ٹرمینالوجی ہے؟ اس کے انسائٹس کیا ہیں, اس پر آج ہم بحث کریں گے ایکسکلوزیولی, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں خیریت سے؟ میں ٹھیک. اچھا, آج ہم ہائبرڈ سسٹم پہ بات کرنے والے ہیں. ہائبرڈ سسٹم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے بھی موجود تھا. پرسوں بات ہوئی تھی اس پر. یہ بات ہفتے والے روز اچھا ہمارے ایک سینئر سیکورٹی آفیشل سے ملاقات ہوئی تھی. اوکے. تقریباً ہم 50 کے قریب لوگ تھے جن کی ملاقات ہوئی. بار بار یہ کوشچن ہوتا تھا ہائبرڈ سسٹم کا. ہائبرڈ سسٹم ہاں, تو وہ پھر سیکورٹی آفیشل جو ہیں سینئر, انہوں نے وضاحت کی, پر میں ان کی وضاحت سے اتفاق کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں. اچھا, کس حد تک کرتے ہیں اور کس حد تک نہیں کرتے؟ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ وہی نظام ہے جو کہ پرانا رائج ہے. آرٹیکل 7 کی انہوں نے مطلب تشریح بیان کی کہ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ یعنی جو ریاست ہے, ریاست مشتمل ہے پارلیمنٹ کے اوپر, صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے اوپر. بالکل. تو یہ بیسکلی ہے آپ کا سسٹم, یہ ہے آپ کا پارلیمان, یہ آپ کا ہے بیسکلی, یہ آپ کی ریاست کی ڈیفینیشن ہے. اوکے. تو بات یہ ہے کہ اب فوج کے حوالے سے مین بات تھی نا, بات تو کی تھی خواجہ آصف صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا یہ ہائبرڈ سسٹم ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے تھے خواجہ صاحب کی, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کچھ رول پرائم منسٹر پاکستان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا جو عسکری قیادت ہے اس کو سونپا ہے. اوکے. تو وہ جو سسٹم ہے وہ اس وقت ڈیلیور کر رہا ہے, اور اس وجہ سے اس کو ہائبرڈ سسٹم کہا جائے. تو خواجہ صاحب نے بھی ایک لحاظ سے بات ٹھیک کی تھی. اچھا. اب جو بات کی سینئر سیکورٹی آفیشل نے, انہوں نے بھی وہی بات کی, لیکن انداز تھوڑا مختلف تھا. تو بہرحال پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی خواجہ صاحب نے جو ہائبرڈ کی ڈیفینیشن دی ہے, کیونکہ خواجہ صاحب سے پہلے یہ ڈیفینیشن میں نے دی تھی, تو اس لیے ڈیفینیشن وہی ہے. تو میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہی کہیں اس کو, کیونکہ لوگ اس کو ہائبرڈ سسٹم سننا چاہتے ہیں. اچھا. جیسے نجم سیٹھی صاحب اس کو ہائبرڈ سسٹم سننا چاہتے ہیں. ہاں. مختلف لوگ ایون کہ صحافی اس کو ہائبرڈ سسٹم سننا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک پرائم منسٹر پاکستان ٹھیک ہے وہ سونپتے ہیں, یعنی افواج کو یا افواج کے سربراہ کو یا کسی اور کو, تو وہ جو ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے پھر وہ آگے سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. یہ بیسکلی اس کو ہائبرڈ سسٹم کا نام دیا گیا تھا, اور ابھی بھی لوگ اس کو ہائبرڈ سسٹم ہی کہنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. اچھا, تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, کوشچن از کہ پرائم منسٹر ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو فوج کا کام جو ہے وہ ریسکیو آپریشن تھوڑی ہے, نہیں, لیکن کرتے ہیں. جب زلزلہ آیا, اچھا کئی جگہوں پر ریہیبلیٹیشن یعنی ایون کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ فوج سے کروا رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ پرائم منسٹر کروا رہی ہوتی ہیں. ایون صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آرٹیکل 245 کے تحت ریکوزیشن کر لیتے ہیں فوج کی, پھر وہ فوج وہاں پر آتی ہے اور وہاں پر وہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو فوج جو پاک فوج ہے وہ نیوی تھوڑی ہے کہ وہ تیراکی جانتے ہیں, سیلاب کے اندر بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ایک سسٹم ہے نا. اور دیکھیں کسی بھی ادارے کو کسی بھی وقت پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ وفاقی ادارے ہیں ان کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ فلاں ٹاسک جو ہے یہ میں آپ کو اسائن کر رہا ہوں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو دس از ہائبرڈ سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ خارجہ امور بھی شامل ہیں, خارجہ امور میں جی ملٹری ڈپلومیسی بھی اس کا حصہ ہے جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر جب
جو اس وقت اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ جب گئے تھے مختلف ممالک میں جا کر اپنے تعلقات خراب کر رہے تھے. ان تعلقات کو ریسٹور کرنے کے لیے ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اسی نے آئس کو بریک کیا. جیسے چائنا جو ناراض تھا پاکستان سے, عمران احمد نیازی نے ناراض کر دیا تھا, سعودیز کو ناراض کر دیا تھا, یو اے ای کو ناراض کر دیا تھا, تو بہت سے ممالک کو ناراض کیا تھا. تو وہ آئس بریک کی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے, اور اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے, اس وقت صرف آرمی چیف تھے, اس ٹائم جنرل تھے, اب وہ فیلڈ مارشل ہیں, تو انہوں نے ایک بڑا کی رول پلے کیا. مجھے یاد ہے کہ محمد بن سلمان سے جا کے خیموں کے اندر ملاقات ہوئی تھی ان کی, اور اس حوالے سے وہ خیموں میں ملاقات کرنے کے بعد جا کر ان کی بات چیت ہوئی, اور پھر اس نے ایک آئس بریک کی, کیونکہ کچھ اوفینڈ کر دیا تھا سعودیز کو جو مجرم عمران احمد نیازی ہیں. انہوں نے مار کے حق کے بعد بھی ٹرمپ نے بھی خصوصی طور پر جو اس کے بعد تو انہوں نے خود بلایا نا جی, وہ تو خود دعوت دی تھی, تو وہ پرائم منسٹر کی اجازت سے گئے تھے ملنے کے لیے. کوئی پرائم منسٹر کو بائی پاس نہیں کیا جاتا, یاد رکھیے گا. ہاں جب اگر بائی پاس کرنا ہو تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی مارشل لا کتنے ادوار گزر چکے ہیں. اگر جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ موڈ ہو تو پھر وہ جو شجاع صاحب کہتے ہیں نا کہ مارشل لا لگانے کے لیے کیا چاہیے جی, ایک ٹرک اور 2 جیپیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو ان کا ایک مذاق بنا ہوا ہے. تو بیسکلی یہ وہ کام نہیں ہے جی. یہاں پر تو بیسکلی پرائم منسٹر کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی ایون ڈیورنگ پاک انڈیا وار, اس کے دوران بھی تمام کی تمام ڈیسیژن میکنگ پرائم منسٹر پاکستان کی تھی. either it was right or wrong, ڈیسیژن ان کا تھا, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو ہمیں سیکورٹی آفیشل نے بڑا لاؤڈلی, کلیئرلی, اوپنلی یہ بات کی, اور بڑی ہماری کھل کر ڈیبیٹ ہوئی. اس پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے کے قریب جاری رہی ہے. ہم نے کھل کے سوالات کیے ہیں, مطلب تیکھے سوالات بھی کیے ہیں, ہم نے مطلب ہر قسم کے سوالات ہوئے ہیں. میرا تو ایریا آف انٹرسٹ آپ کو پتا ہے بلوچستان ہے, تو بلوچستان کے حوالے سے جب میں نے بات کی تو میں نے اور میری باتوں سے اتفاق کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے میری باتوں سے اتفاق کیا. جو باتیں میں کرتا ہوں آزاد ڈیجیٹل کے اوپر, وہ ان باتوں سے انہوں نے الحمدللہ اتفاق کیا کہ میں درست کہہ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مارنگ کے پاس فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ 20,000 لوگوں کو 3 ٹائم پر جو ہے وہ کھانا کھلانا, ان کے اجتماع کرنا, اور 1 مہینے تک اس کو لمبا کھینچنا, کو مذاق ہے؟ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ابھی کمنگ بیک ٹو ٹاپک, اچھا اب ایشو کیا ہے جی؟ ہائبرڈ سسٹم کا جب نام ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فوج ہر چیز میں شامل ہے, کنٹرول کر رہی ہے, فوج نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا. تو اس وقت ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور 9 مئی کے بعد اور افواج پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ کے علم میں بات نہیں ہے؟ جی بالکل. تو کیا اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ کہ پی ٹی آئی کی. تو وہاں پر سب سے زیادہ پاک فوج کے جوان جانے کہاں اپنی قربان کر رہے ہیں؟ کے پی میں. تو بات یہ ہے کہ فوج تو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, چاہے حکومت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو. تو بیسکلی جو صوبائی حکومت بھی ہے وہ بھی ریاست کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے, اور صوبائی حکومت کے لیے بھی فوج جو ہے وہ اویلیبل ہے جہاں پر ان کو سیکورٹی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, سیکورٹی کے علاوہ بھی کہیں بلانا چاہیں صوبائی حکومت, تو آئی بلیو ود دا پرمیشن آف پرائم منسٹر پاکستان وہاں پر وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اچھا حسن, یہ جو کہا جاتا ہے, آپ اس سے کتنے ایگری ہیں کہ پہلے بھی ہائبرڈ سسٹم تھا؟ اب یہ بات زیادہ آبویس ہو گئی ہے, لیکن پہلے بھی تھا, ایسا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب, وہ جو سسٹم چل رہا تھا وہ بھی ہائبرڈ ہی تھا, صرف ڈیفینیشن اس کی ہائبرڈ نہیں تھی. نہیں, بات اب دیکھ لینا کہ جب کووڈ آیا تھا تو این سی او سی ایک ادارہ بنا تھا. جی بالکل. این سی او سی کو ڈیزائن کیا تھا جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے. جی اسد عمر صاحب کچھ کرتے تھے نا ہیڈ. نو اسد عمر صاحب تو ویسے اس کے ہیڈ بنے تھے نا, لیکن وہ تو بیسکلی جو تمام کا تمام میکینزم تھا اس کو بنایا تھا ڈاکٹر توقیر صاحب نے. ڈاکٹر توقیر صاحب نے بنایا تھا, یہ ان کا برین چائلڈ تھا, اور آگے امپلیمنٹیشن جو کی تھی وہ پاک فوج نے کی تھی. اوکے. این سی او سی میں یاد نہیں آپ کو, آرمی میں جنرلز بیٹھے ہوئے تھے, مختلف لوگ کام کر رہے تھے. تو این سی او سی جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں کام نہیں کیا انہوں نے, کیا نا. تو اب یہی چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم جو مختلف جگہوں کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کے آرڈر کے بعد جہاں پر وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ ایس آئی ایف سی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اونرشپ حاصل ہے پرائم منسٹر پاکستان کی. اب وہ ایمن ولی صاحب وہ ریئر ارتھ منرلز
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے دکھائے تو اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کس اصول کے تحت. پھر طلال ان کو جواب دیا. پھر ٹویٹر پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے سوال ان سے پوچھا کہ جناب اصول کی بات تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس اصول کے تحت, لیکن جواب آپ یہ دیں کہ آپ منسٹرز کالونی میں کس اصول کے تحت رہ رہے ہیں. یہ بات کی نا. تو اب ایمل ولی صاحب خود رہتے ہیں منسٹرز کالونی میں, ہیں وہ سینیٹر اور اصول کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے وہ جو گھر ملا آپ کو وہ کس اصول کے تحت ملا, ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر آگے کہتے ہیں سی یو آن منڈے. اب جواب یہ ہے جی کہ اب بات یہ ہے کہ جہاں پر اصولوں کی بات ہوتی ہے تو یعنی یہاں پر جو پرائم منسٹر پاکستان کی موجودگی میں اگر فیلڈ مارشل نے ریئر ارتھ منرلز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دکھائے ہیں تو اس کو مکمل اونرشپ حاصل ہے پرائم منسٹر پاکستان کی. ٹھیک, اب بات سمجھ لیے. تو جب پرائم منسٹر پاکستان ان کو اگر لے کے جاتے ہیں ایس سی او میں, پرائم منسٹر پاکستان لے کے جاتے ہیں ان کو اگر یو ایس اے, تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے کہ تعلقات اچھے ہیں, اس لیے پرائم منسٹر پہلے گئے پیچھے بلایا ان کو امریکہ میں, کیونکہ وائٹ ہاؤس کی خواہش تھی کہ وہ فیلڈ مارشل سے بھی جو ہے وہ ملاقات کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر ہماری افواج ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج ہے نا, تو یہاں پر دیکھو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, بلکہ ٹرمپ نے نہیں, امریکن کسی پریزیڈنٹ نے تاریخ میں آج تک صرف ایک ہی آپ کسی بھی فوج کے آرمی چیف کو بلا کر ان کو جو ہے وہ لنچ پر انوائٹ کیا ہے, ملاقات کی ہے, اور وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. بالکل. تو بھاسن ان کی جو صلاحیت ہے, ان کی جو قابلیت ہے, جو یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اس سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے جو ہے پرائم منسٹر پاکستان. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس جگہ موجود تھے, پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل موجود تھے باکو میں, آذربائیجان میں. جی. تو وہاں پر انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل کو کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں نشست سے. تو فیلڈ مارشل کھڑے ہوئے اور انہوں نے ساری بات بتائی کہ بھئی کس طریقے سے جب انڈیا حملہ کر رہا تھا تو فیلڈ مارشل نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں اگر اجازت دیں گے تو ہم انڈیا کی جناب ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری چل رہی ہے نا, یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی اچھا ہے اور بیسکلی اوبیڈینس بھی ہے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کی, پرائم منسٹر کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کیوں یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو پھر یہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کیوں اتنا اعتماد کرتے ہیں پاک فوج کے اوپر. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہتے ہیں حکومت اپنی مرضی سے ان کو ساتھ لے کے کر رہی ہے. اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اب آئین پاکستان کے تحت جو پاک فوج ہے یہ بھی کریشن ہے آئین پاکستان کی, یہ بھی کریشن ہے, ادارہ ہے آئین پاکستان کی. تو جو عام فورسز ہیں, چاہے عام پاک فوج بھی نہیں, یہ عام فورسز جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام کریشن ہے آئین پاکستان کی. اب آئین پاکستان کے تحت پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے. اب چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی بھی ٹاسک اسائن کر دے, اس کو یہ اختیار حاصل ہے. اب اس پر جس کو تکلیف ہے وہ رہے, جس کو تکلیف نہیں ہے وہ اپنا مطلب کوئی اس کا ایشو نہیں ہے, صحیح بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن کیا ابھی موجودہ حالات کے اندر کیا ملک کی ترقی ہو رہی ہے, کیا ملک کی دنیا میں وقار بلند ہو رہا ہے, یا پاکستان جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے, ڈکلائن چل رہا ہے پاکستان کا؟ اگر پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, تو اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب ایمل ولی خان صاحب جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اب ہیڈ ہیں, آپ نے اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے آپ اگر فوکس کر لیں عوام کے اوپر, اگر آپ فوکس کر لیں اپنی جو ہے وہ پارٹی کے اوپر, تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. آج جو کہ یعنی ہوتیز آف مردان, مجھے نہیں یاد کبھی اپنے خیالوں میں کبھی وہ الیکشن ہارے ہوں, مجھے نہیں یاد ہوتیز آف مردان کبھی الیکشن ہارے ہوں, لیکن ہوتیز آف مردان الیکشن ہارے. اور کبھی بلوز آف جو ہے نا یہ پشاور, یہ بھی زیادہ نہیں تو ایک نشست تو نکال لیتے تھے. کبھی آپ کو یاد ہے کہ کبھی بلور سے الیکشن ہارے ہوں؟ ایک مرتبہ عمران خان کے مقابلے میں جو ہے وہ غلام احمد بلور ہارے تھے, اس کے بعد پھر انہوں نے ضمنی الیکشن میں وہ جیت لیا تھا الیکشن میرا سے. تو بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اوپر, سنیچ کے اوپر کیوں پہنچی پارٹی؟ تو بیسکلی جب تک جو سینئرز تھے, یعنی ہارون بلور صاحب تھے, یا کیا نام ہے ان کا, حاجی غلام احمد بلور صاحب تھے, جب ایون کہ اسفجار ولی خان صاحب تھے, یا اس سے پہلے ولی خان صاحب تھے, تو یہ پارٹی کی تو ایک لیگیسی ہے, باچا خان کی فیملی ہے, یہ باچا خان کی پارٹی ہے. کیوں اتنی زوال پذیر ہوئی ہے پولیٹیکلی؟ کچھ تو کمزوریاں ہیں نا. تو جو ایمل ولی خان ہے, ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے, بڑے گھر سے ان کا تعلق ہے, وہ فوکس اگر اپنے کام کے اوپر کریں تو زیادہ بہتر ہے, نہ کہ ایک یعنی کہتے ہیں کہ ایک سستی شہرت کے لیے
آپ کا خاندان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ کے جو والد کے دادا تھے وہ بہت بڑا نام ہے. اچھا حسن, آپ نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین بھی کر لیا اور جو کرٹکس کو بھی جواب دے دیا. اچھا, ایک سوال جو بڑا ریلیونٹ اب اس ٹاپک سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہائبرڈ سسٹم کو بہت زیادہ تنقید کرتی ہے, تو کیا کبھی پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان یہ جو دوریاں ہیں, اختلافات ہیں, یہ ختم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, موجودہ حالات میں نہیں ہوں گے. جب تک جو ڈیرا کے چانسلر ہیں وہ یہ جب اس قسم کی غلیظ گفتگو کریں گے, عاصم لا اس میں فلاں چل رہا ہے, ملک کا بڑا غرق, جس طرح کرکٹ کا بڑا غرق کیا ہے محسن نقوی نے, اسی طرح جو ہے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے عاصم منیر نے. بھائی اپنا گریبان چھانکو, ملک کی تباہی تو آپ کر کے گئے تھے. آئی ایم ایف کے جو پروگرام تھا اس کو وائلیٹ آپ نے کیا. آپ نے ایون کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے تھے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کے جو بیسیکلی پروگرام ہے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. آپ نے کون سی ملک دشمنی نہیں کی, پھر آپ کہتے ہیں ملک سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. یہ خواہشات ہیں آپ کی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں, آپ نے تو 2 سال 2.5 سال پہلے نویز سنا دی تھی کہ ملک ڈیفالٹ جو ہے وہ کر گیا ہے. پھر ڈیفالٹ ہوا ملک؟ نہیں ہوا نا. تو الحمدللہ پاکستان تو اب اس کی جو فائنینشیل ریٹنگ ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. پاکستان تو اب دنیا میں جو اس کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے ڈیفالٹ کے وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, قرضوں کا بوجھ ہمارے اوپر موجود ہے, لیکن اب ہم دوبارہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس حوالے سے ہم ان کو, یہ ان ٹیپ سیکٹر تھا, اس کو ٹیپ کر کے دنیا میں مارکیٹ کریں گے, جہاں سے اچھے طریقے سے ہمیں ویلیو فار جو ہے وہ منی ملے گا, جہاں سے ہمیں اچھی ڈیل آفر ہوگی, وہاں پر ہم ان کے ساتھ اشتراک کریں گے. جن کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہوگی ان کمپنیز کو ہم یوز کریں گے, اور ہم اپنے ہی وسائل سے, اپنے ہی ذخائر سے ملک کا قرضہ بھی اتاریں گے اور ملک کو ٹریک کے اوپر لے کر آئیں گے. نہ کہ پاکستان کشکول اٹھا کے جاتا رہے, ہر ملک سے کہتا رہے جی ہمیں پیسے دے دیں, کبھی آئی ایم ایف کو کہا ہمیں پیسے دے دیں. تو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہم اس کشکول کو توڑنا چاہ رہے ہیں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, اور یہی انشاءاللہ ترقی کا سفر ہے. رہا سوال ناہل عمران احمد نیازی کا, تو وہ ان کا, تو میں تو خواہش کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی اپیل لگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور اس پر ڈیسیژن ہو, اور اگر یہاں سے ان کی اپیل خارج ہوتی ہے تو پھر وہ اپیل دائر کریں سپریم کورٹ میں اور فوری طور پر اس کو لگائیں, تاکہ ایک دفعہ یہ 14 سال کی جو سزا ہے ان کو یہ حتمیت اختیار کرے, ان کا ریویو بھی ختم ہو, تاکہ یہ ٹینٹا ختم ہو. پھر آگے یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں اور انشاءاللہ وہاں سے بھی خارج ہوگا, اور یہ 14 سال کے لیے پکے بک ہوں, تاکہ یہ جو ملک میں ایک قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جماعت ہر کچھ عرصے کے بعد, جس طرح نااہل ہونے کے باوجود سیاست کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں, ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, تو ان کی ٹینٹا ختم ہو. تھینک یو ویری مچ.